میں مانتی ہوں کہ جب سابق وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن عدلیہ کی تضحیک نہیں کی، ان کے فیصلوں کو سر جھکا کر تسلیم کیا، اور وہ آدمی جو اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر تھا ان 3 ججز کے کہنے کے اوپر اپنے گھر چلا گیا۔ بڑا زبردست فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ صرف ریجیکٹ نہیں کیا، اس کے اوپر جس طرح ہرزہ سرائی کی گئی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اب میں مختلف ٹویٹس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو ٹویٹ کیے، اس کے بعد آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کر بینچ کے لاڈلے عمران کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے۔ 2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا تھا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے۔ یہ بہت لمبا ٹویٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے آگے پیچھے پھرنے والی محترمائیں، میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے کچھ ٹویٹس کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے اور بہت افسوسناک ہے، دس از انفارچونیٹ فار دا انسٹیٹیوشنز، آنریبل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان۔ ان کے متعلق یہ ہیش ٹیگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کب تک انصاف کا قتل کرو گے، ہیش ٹیگ میں وہ یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا جو ہیش ٹیگ انہوں نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا اس فیصلے کو کیسے قبول کر لیں جس فیصلے کے بارے میں پوری قوم پہلے جانتی تھی، ورڈکٹ از ریجیکٹڈ۔ تو دس واز ہائیلی ایکسپیکٹڈ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا یہ موڈ میں ہیں انتخابات کے جس کا فیصلہ آج 3 رکنی بینچ نے دیا؟ تھینک یو جمیل۔ دیکھیں، پہلے تو پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آج جمہوریت اور آئین کی جیت ہوئی ہے۔ یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی جیت نہیں ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی کی جیت ہے، یہ ووٹ کے تقدس کی بحالی کی جیت ہے، یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق جس کے اندر ووٹ کے حق کو استعمال کرنا شامل ہے، یہ اس کی جیت ہے۔ تو پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ کے اندر آج اہم دن ہے، بہت خوش آئین دن ہے، اور پورے پاکستانی شہریوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے 2 محترم ججز کو، جنہوں نے دلیری سے، بہادری سے، پریشر میں آئے بغیر، بہت تحمل سے تذلیل، تضحیک، بلیک میلنگ اور بہت ساری گری ہوئی باتوں کا مقابلہ کیا، بڑے تحمل سے آئین پاکستان کا دفاع کیا، بتایا کہ انصاف کا مرکز ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدالت انصاف کا مرکز ہے، اور ہم وہ ججز ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی دباؤ کے باوجود، کسی بھی قسم کی دھمکیوں کے باوجود ہم پاکستانی شہریوں کے دستور کا، یعنی پاکستان کی جمہوریت کا اور نظام عدل کا مکمل طور پر دفاع کر سکتے ہیں، تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے، اور تحفظ کیا۔ اور میں ان کو بار بار خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری آئینی اور قانونی تاریخ کے اندر ایک نیا باب رکھا ہے۔ تو بہت ہی کتنے ہاتھوں سے خراج تحسین پیش کریں گے؟ ہم ٹاکنگ اباؤٹ دی پارلیمنٹیرینز، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بولا ہے وہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ایک شکست خوردہ جماعت، ایک مسترد جماعت، آئین شکنوں کے اوپر مجموعی طور پر بنی ہوئی جماعت جو ہے وہ آج پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو دھمکی دے رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، اور پارلیمان جس کا تقدس، جس کی توقیر بہت بلند ہے، اس پارلیمان کے فلور کے اوپر سے کر رہے ہیں۔ ان کی پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے اندر مقبولیت کھو چکے ہیں۔ مقبولیت کھونے کے بعد مریم نواز، جس کو توہین عدالت کے لیے بہت پہلے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، جس کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے لیے بہت پہلے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اور اس کے والد جو اشتہاری مجرم ہے، اس کی جماعت کے ممبران جو کھلے عام آئین شکنی کر رہے ہیں، ان سب کے اوپر مجموعی طور پر تو توہین عدالت لگتا ہے۔ توہین عدالت دیکھیں کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیں کل مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، خان صاحب کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہا، جی میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا جی، کہ آپ کا بیانیہ بھی نامنظور اور آپ کے سہولت کار کرپٹ ججز، یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ دیکھیں اگر آپ تو یہ کنٹیمپٹ میں جا سکتے، دیکھیں بالکل یہ ان کے جتنی بھی ٹویٹس ہیں، ان کے جتنے بھی بیانات ہیں، ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر، یہ پاکستان کی عدالت کے فیصلوں کے اندر رکاوٹ اور عدلیہ اور عدالت کے جو
منصب ہے اس کی تضحیق ہے، یعنی توہین عدالت کے عین مطابق ہے۔ اگر توہین عدالت کے قانون کو پڑھیں تو اس کے اندر اسی قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بھی اس قسم کے بیانات دے گا، کوئی بھی اس قسم کی دھمکیاں دے گا، کوئی بھی اس قسم کی رکاوٹیں پیش کرے گا تو اس شخص کے اوپر توہین عدالت ہوگی اور توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن بتائیے پاکستان کی عوام کو، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ کے ٹاک شو سے کہ نظیر رکھیے، بتائیے ان لوگوں کو کہ اس طرح حملہ آور ہونا پاکستان کی عوام کی انصاف کی نوید اور امید جو ہے، یہ صرف پاکستان کی اعلیٰ عدالت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، یہ آئین کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ آئین کی تشریح کرتے ہیں، آپ نے بڑے تدبر کے ساتھ برداشت کیا، اور ان کے فیصلوں کے اوپر تکلیف ہوئی۔ میں مانتی ہوں کہ جب سابق وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹایا گیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن عدلیہ کی تضحیق نہیں کی، ان کے فیصلوں کو سر جھکا کر تسلیم کیا، اور وہ آدمی جو اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر تھا، ان 3 ججز کے کہنے کے اوپر اپنے گھر چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی، ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔